السلام علیکم۔ پناہ عالم و عالم پناہی، پناہ عالم و عالم پناہی، نظام الدین محبوب الہی۔ میں آپ سبھی حضرات کو فقیہ و بحاث عالم دین، مجتہد، مفتی، محدث صوفی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کے سالانہ عرس مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس اجلاس میں میں باضابطہ کسی موضوع پر خطاب کرنے یا مقالہ پیش کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا، بلکہ اپنے کرم فرما صاحب سجادہ، معاملہ فہم، جہاں دیدہ صاحب سجادہ حضرت خواجہ فرید احمد سید بخاری صاحب قبلہ اور یہاں تشریف فرما تمام علماء دہلی کی بارگاہ میں مشائخ دہلی کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ توجہ سے سنیں گے، اس لیے کہ یہ سب ہم سب کے دلوں کی آواز ہے، البتہ پیش کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے۔ قطب دہلی، جانشین خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سلطان دہلی نظام المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور علم و تدریس و تحقیق کے حوالے سے شاہان دہلی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر شاہان علماء کرام، شیوخ دہلی حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور خواجگان دہلی میں تمام حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، یہ تمام خواجگان دہلی سب کو نظر میں رکھیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ دہلی اور اطراف دہلی میں رہنے والے علماء کرام اور بزرگان دہلی سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہم سب لوگ ان بزرگان دہلی کی تاریخ وفات اور وصال ولادت سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی پروگرام مناتے ہیں تو ان مشائخ کی تاریخ ولادت اور وصال ہماری نظر میں نہیں رہتی، تو ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے جلسے جلوس، نکاح، شادی بیاہ کے مجالس اور تقریبات کو ان آراز کی تاریخ میں کرنے لگتے ہیں، ان بارگاہوں میں حاضر نہیں ہو پاتے۔ دہلی میں رہنے والے بہت سارے علماء کرام اور مسلمانان دہلی، ان کو دہلی کے باہر کے مشائخ اور بزرگوں کی آراز کی تاریخ یاد رہتی ہے، لیکن دہلی کے مشائخ کی آراز کی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں ان کی آراز کے موقع پر شرکت نہیں ہو پاتی ہے اور ان کا فیضان نہیں لے پاتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان مشائخ کی تعلیمات کو، ان کی خدمات کو، جس سے دنیا بھولنے لگی ہے، ہم لوگ بھولنے لگے ہیں، ان کو یاد کرانے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اس کے لیے آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں کوئی بھی کام ہو، اسے ضرور کیا جانا چاہیے، اور ان بزرگان دہلی کی تعلیمات کو، خدمات کو عام کرنے کے لیے ہمارا جو منصبی فریضہ ہے اسے ادا کیا جانا چاہیے، تاکہ دہلی شریف کو جن خدمات کی بنیاد پر دہلی شریف کہا جاتا ہے، اس سے دنیا واقف ہو جائے۔ دوسری بات، دہلی کے بزرگان دین کی بہت ساری باقیات آج بھی موجود ہیں، ان کی علمی اثرات موجود ہیں، ان کی خدمات موجود ہیں، اور آثار صوفیہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ ان کو یا تو ہم لاشعوری طور پر بھول رہے ہیں، یا دانستہ نظر انداز کر رہے ہیں، یا ہماری زندگی کی مصروفیات ایسی ہیں جو ہم کو ان کے قریب ہونے سے روک رہی ہیں۔
تو ہم سب کو ان ساری باتوں پر نظر رکھتے ہوئے ایک اور چیز ہے جو ہمیں بار بار سننے میں آتی ہے کہ آثار صوفیہ کے حوالے سے حکومت ہند یا حکومت دہلی یا محکمہ آثار قدیمہ سوتیلا برتاؤ کرتا ہے. یہ شکایت اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہم لوگ جو عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمارے جیسے بے شمار عقیدت مندان بزرگان دہلی دانستہ طور پر، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر صوفیاء دہلی کے آثار باقیات بزرگان دہلی سے نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو بھلا رہے ہیں، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ کیا وجہ ہے کہ دہلی کی تاریخ میں بزرگان دہلی کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ 800 سالہ مسلم تاریخ میں 8000 کم سے کم مکاتب تھے، 8000 کم سے کم مکاتب تھے جو مسجدوں میں چلتے تھے، درگاہوں اور خانقاہوں میں چلتے تھے. آج وہ مکاتب کہاں چلے گئے؟ آج وہ مدرسے کہاں چلے گئے؟ آج وہ خانقاہوں درگاہوں میں مسجدوں میں چلنے والی درسگاہیں کہاں چلی گئی؟ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے درسگاہوں کو، درگاہوں کو اور مدرسوں کو تقسیم کر کے بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے. علماء کو اور صوفیہ کو دور کر دیا تقسیم کرنے کی وجہ سے. تو ہم اس تاریخ کو یاد رکھیں کہ ہمارے صوفیہ کی بارگاہوں میں، ان کی خانقاہوں میں، ان کی درگاہوں میں کون سے مکاتب چلتے تھے، کس نام سے چلتے تھے، کون سی درسگاہ چلتی تھی، کون سا مدرسہ قائم تھا، اور کس مدرسے اور مکتب میں کون سے بزرگ اور کون سے امام، کون سے عالم دین درس دیا کرتے تھے. یہ بات اگر ہم یاد رکھتے ہیں تو اسے تحریری شکل میں اور تقریری شکل میں اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں یہ تاریخ یاد رہے اور کوئی بندے خدا ہمارے سماج سے اٹھے اور اسی نام سے کوئی ادارہ قائم کرے یا اسی درگاہ میں، اسی خانقاہ میں کوئی وہ دوسرا وہ مکتب دوبارہ زندہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. لیکن ضروری ہے کہ اس سے پہلے اس تاریخ کو ہم زندہ کریں اور یاد رکھیں. یہ بات بڑی اہم ہے. آج درگاہوں سے جو ہماری قربت ختم ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ بہت سارے کام جو تاریخ میں ہوتے رہے وہ آج بند ہو گئے ہیں. انہیں زندہ کیا جانا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے. تیسری بات میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دہلی شریف میں قطب مینار کے سائے میں، دہلی شریف نہیں بلکہ ہندوستان میں پہلی بار کسی بادشاہ کے ذریعے سب سے پہلے ہندوستان کی غیر منقسم ہندوستان کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنا ہے وہ قوت الاسلام مسجد ہے، جو قطب مینار کے سائے تلے ہے. قوت الاسلام مسجد اس حضرت شمس الدین التتمش علیہ رحمہ کی قبر ہے. آپ جانتے ہیں حضرت شمس الدین التتمش وہ بزرگ بادشاہ ہیں، ایک ایسے ولی صفت بادشاہ ہیں جنہوں نے جانشین غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے والے کے لیے کیا شرطیں رکھی تھی. اس زمانے میں کے اندر وہ شرطیں موجود تھیں. ایسی خوبیاں صوفیوں کے، ولیوں کے ایسے کمالات اور ایسی خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں کہ اس زمانے کے ولیوں پر وہ فائق نظر آیا. ایسے عظیم ولی کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے، اس کی تاریخ وفات اور وصال کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے. شمس الدین التتمش نہیں ہے. ان جیسے دہلی میں بہت سارے بزرگان دہلی ہیں جو کبھی وہ امیر ہوا کرتے تھے، فوج کے سپاہ سالار ہوا کرتے تھے اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، جاگیردار ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھلا دیا کیونکہ بادشاہوں کے صفوں میں آتے ہیں، امیروں کی صفوں میں آتے ہیں، جاگیرداروں کی صفوں میں آتے ہیں، لیکن وہ صوفیہ کی جماعت سے تھے، وہ اولیاء کی جماعت سے تھے. ہم نے ان کو بھی بھلا دیا. اگر ہم اپنی تاریخ کو دوبارہ پڑھنا شروع نہیں کریں گے تو ایسے بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا ہے اور آگے بھلاتے جائیں گے. تو ان سب چیزوں کو کیسے یاد رکھا جائے، اس سلسلے میں 2-3 باتیں میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال عرس نظامی ہوتا ہے اور دہلی میں بے شمار آراس ہوتے ہیں، ہر بزرگ کا عرس ہوتا ہے. ہر سال اس بزرگ کی تاریخ کے حوالے سے جو کتاب موجود ہو، چھپتی نہ ہو یا چھپ رہی ہو، پرانے انداز کی ہو یا کوئی کتاب موجود نہیں ہے،
تو نئی سری سے کتابیں لکھوائی جائیں اور جو عقیدت مند یہاں شریک ہوتے ہیں، جو علماء دانشور حاضر ہوتے ہیں، انہیں پیش کی جائے اور لائبریریوں میں ان تک پہنچائی جائے، اداروں میں ان کتابوں کو پہنچائی جائے، تاکہ ان بزرگوں کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر کے مطبوعہ شکل میں، پرنٹڈ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو جائے اور آج کی نسل اس کو یاد کرے۔ ظاہر ہے کہ تقریروں سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن تقریر کا اثر زیادہ دنوں تک نہیں رہتا اور تحریر کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ تحریریں کتابی شکل میں ہماری لائبریریوں میں، کتب خانوں میں موجود رہیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں آئندہ فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر درگاہ میں، ہر خانقاہ میں، ہر مدرسے میں، ہر ادارے میں، ہر تنظیم اور تحریک میں جب کوئی بات رکھی جاتی ہے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ بجٹ کہاں سے آئے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، اخراجات کیسے برداشت کیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جس طریقے سے ہمارے وہ عقیدت مند جو بے شمار اخراجات کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کرتے ہیں، اگر ہم ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، صاحب سجادہ، عرس والے، ولی عہد اور سجادگان صاحبان اگر ان کی ذہن سازی اس طرح کرتے ہیں کہ جس بزرگ سے ہماری عقیدت ہے، یہ عقیدت و محبت برسوں تک تحریری شکل میں کتب خانوں کے اندر، لائبریریوں میں زندہ رہے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فن میں، اس مد میں بھی مالی تعاون پیش کیا جائے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے وہی عقیدت مند اس مد میں بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔